ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له عن ذلك إذا قضى أمرا أي أراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون. اور نہیں لائق ہے اللہ کے کہ وہ کوئی اولاد بنائے. ان يتخذ من ولد میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ لفظ من تاکید کے لیے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ لفظ من زائدہ ہے. ما کان للہ ان يتخذ من ولد سبحانہ، نہیں لائق ہے اللہ کے لیے کہ وہ اپنی کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے اولاد کے بنانے سے. سبحانہ مصدر ہے جس کو فعل محذوف کے قائم مقام قرار دیا گیا. اے اسبح سبحانہ، میں اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اذا قضى امرا اے اراد ان يحدثه، جب وہ ارادہ فرماتے ہیں کسی کام کا یا کسی چیز کے نیا پیدا کرنے کا، فإنما يقول له كن فيكون، بس وہ فرماتے ہیں اس چیز سے کہ کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے امر کن سے ساری مخلوق پیدا ہوتی ہے اور اللہ ہی کا حکم اصل چلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اشیاء ظاہر کے اعتبار سے اسباب کے تحت چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اصل ان اشیاء کے اندر اللہ کا حکم ہوتا ہے جو اللہ ان چیز کے پیدا کرنے کا یا وقوع میں آنے کا فرماتے ہیں. فیکون فرماتے ہیں بالرفع، یکون نون کا ضمہ رفع کے ساتھ، بتقدیر ہوا. اگر یکون سے پہلے ہوا کو مقدر اور محذوف مانا جائے. وبالنصب بتقدیر ان فرماتے ہیں یا پھر یکونا، جبکہ یکونا سے پہلے ان مصدریہ کو محذوف مانا جائے. ومن ذالک فرماتے ہیں کوئی سی بھی صورت ہو، مرفوع کی یا منصوب کی. ومن ذالک خلق عیسیٰ من غیر اب، فرماتے ہیں اور یہ اللہ کے کن فیکون ہونے کے قبیل سے ہے حضرت عیسیٰ کا باپ کے بغیر پیدا کیا جانا. ومن ذالک خلق عیسیٰ من غیر اب وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اور اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا اسی ایک رب کی عبادت کرو. انا یا انا فرماتے ہیں انا اگر پڑھا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، اور اس وقت انا سے پہلے اذکر کو محذوف مانا جائے گا. وذکر ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. اور اگر انا اس کو پڑھا جائے فرماتے ہیں پھر اس سے پہلے قل کو محذوف مانا جائے گا، کیونکہ قل کے بعد قال یقولو کے بعد انا آیا کرتا ہے. فرماتے ہیں اگر یہ انا ہے تو بھی اس سے پہلے قل کو مقدر اور محذوف ماننا پڑے گا، جیسا کہ خود دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. کیونکہ یہ یہاں پر قل صراحتاً بیان کیا گیا ما قلت لهم، تو یہاں پر بھی لفظ قل کو محذوف مانا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں انا کو الف کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا. ھذا المذکور صراط طریق مستقیم مؤد الی الجنۃ، فرماتے ہیں اور یہ جو ذکر کیا گیا ھذا، یہ یعنی جو ذکر کیا گیا، کیا ذکر کیا گیا؟ اللہ کی وحدانیت اور اتخاذ ولد کی نفی. اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ھذا اے المذکور، یہ یعنی جو ذکر کیا گیا یعنی اللہ کی وحدانیت اور عدم اتخاذ ولد. فرماتے ہیں یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے، اور جب آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو منزل تک پہنچتا ہے. لہذا جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح راستے پر رہیں گے، توحید کے راستے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور حمد کے راستے پر، مؤدن الی الجنہ، تو ان کو یہ راستہ جنت تک پہنچانے والا بنے گا. جیسے صحیح راستہ آدمی کو منزل تک پہنچاتا ہے، اسی طرح توحید کا راستہ بھی آدمی کو جنت تک پہنچاتا ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، اس سب کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب لوگ توحید پر مجتمع ہو جاتے، اللہ کو ایک مانتے، لیکن ان دلائل اور قرائن کے باوجود لوگوں کی مختلف جماعتیں بن گئیں.
فاختلف الاحزاب من بینہم ای من بین الناس، مختلف جماعتیں بن گئی. احزاب جمع حزب کی بمعنی جماعت، مختلف جماعتیں بن گئی لوگوں کی. ای النصارى یعنی نصارہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں مختلف گروہ میں متفرق ہو گئے، بٹ گئے. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے زمانے میں 4 جماعتیں بنی. قرآن نے ان کو مجمل طور پر بیان کیا. اَهُوَ ابن اللہ او الہ معہ او ثالث ثلاثہ. 3 جماعتیں تو کافر اور 1 جماعت مسلمان اس زمانے کے اعتبار سے. چنانچہ فرقہ یعقوبیہ، نصارہ کا ایک فرقہ فرقہ یعقوبیہ کے نام سے مشہور ہوا، جو یوں کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ عین اللہ ہیں. اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے اور جتنا دن رہنا تھا رہے، پھر واپس آسمان پر تشریف لے گئے. عیسیٰ کو عین اللہ قرار دیا. دوسرا فرقہ نستوریہ جو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ نے نقل کیا ان کا قول. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ہے فرقہ نستوریہ. اور تیسرا فرقہ تھا ملکانیہ، وہ یوں کہا کرتا تھا کہ عیسیٰ ثالث ثلاثہ، 3 معبودوں میں سے 1 معبود ہیں اور دوسرے 2 کون؟ دوسرے ایک اللہ اور تیسرے کے بارے میں اختلاف. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے سے مراد لیا کرتے تھے حضرت جبرائیل کو، اور بعض کہتے ہیں تیسرے سے مراد لیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ حضرت مریم کو. اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ خود قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ساتویں پارے کی آیت ہے انت قلت للناس اتخذونی وامی، کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. تو 3 سے مراد اللہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ. یہ اللہ، عیسیٰ اور حضرت جبرائیل، یہ فرقہ ملکانیہ. اور چوتھا فرقہ بنا وہ تھا مسلمان، جس نے کہا کہ عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ و کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ، کہ جو حضرت عیسیٰ کے اللہ کا بندہ، نبی اور کلمہ ہونے کا قائل ہوا. اگرچہ بعد میں وہ فرقہ بھی کافر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور پاک علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے اور دنیا میں تشریف لائے تو عیسائیوں کے اس فرقے نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. تو نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے اگرچہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ مسلمان فرقہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کا انکار کر دینے کی وجہ سے وہ بھی کافر ہو گیا. ہاں، ان میں سے بعض وہ تھے جو اللہ کے نبی پر بھی ایمان لے کر آئے، تو پھر وہ لوگ دگنے اجر کے مستحق قرار دیے گئے، ان کو دگنا اجر کا مستحق قرار دیا گیا. اسی کو اللہ نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، لوگوں کی مختلف جماعتیں بن گئی، یعنی نصارہ کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ کیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا الہ معہ او ثالث ثلاثہ، یا اللہ ہیں یا اللہ کے یہ تیسرے بیٹے ہیں، یعنی تیسرے معبود ہیں. فویل شدت عذاب للذین کفروا بما ذکر وغیرہ من مشہد یوم عظیم. فرماتے ہیں ویل، سخت عذاب ہے. ویل عذاب، شدت عذاب، یا پھر ویل جہنم کی ایک وادی کا نام جس میں انتہائی خطرناک اور سخت عذاب دیے جاتے ہیں. تو ویل یا تو خود شدت عذاب کو کہتے ہیں یا ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام. سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کون لوگ؟ بما ذکر وغیرہ، یا تو وہ لوگ جنہوں کو ذکر کیا گیا اوپر، یعنی وہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیتے ہیں.
وغیرہم اور ان لوگوں کے علاوہ اور بھی جتنے کافر ہوں، من مشہد یوم عظیم، مشہد مصدر میمی، مشہد ای حضور یوم القیامہ، گویا کہ مشہد مصدر کے معنی میں کب؟ بڑے دن کے حاضر ہونے میں، من مشہد یوم عظیم ای حضور یوم القیامہ، قیامت کے دن جب حاضر ہوگا، یا جب وہ قیامت کے دن حاضر ہوں گے، یا تو یہ کہ جب قیامت کا دن حاضر ہوگا، یا یہ کہ جب وہ قیامت کے دن میں حاضر ہوں گے، تو اس دن ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اے حضور یوم القیامت و احوالہ، احوال جمع ہول کی بمعنی خوف، جس دن قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کا خوف طاری ہوگا، تو اس دن ان لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اسمع بہم و ابصر بہم صیغۃ تعجب بمعنی ما اسمعہم و ما ابصرہم۔ سورہ کہف کے اندر بھی بتلایا گیا تھا کہ اسمع اور ابصر دونوں اگرچہ امر کی صورت ہے لیکن ماضی کے معنی میں ہے، ماضی کے صیغے ہیں بصورت امر۔ اسمع بہم و ابصر فرماتے صیغۃ تعجب ہیں، تو دونوں تعجب کے صیغے، کیا معنی؟ اے ما اسمعہم و ما ابصرہم۔ دنیا کے اندر تو یہ لوگ اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، حق بات کے دیکھنے سے اور حق بات کے سننے سے بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، لیکن نبی جی دیکھیے کل قیامت کے دن کیسے دیکھنے اور سننے والے بن جائیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے بھی اور اللہ کے عذاب کی آواز کو سنیں گے بھی۔ جیسے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا 29 پارے کے اندر، دور سے ہی جہنم کی گڑگڑاہٹ کو، اس کی آواز کو سنیں گے۔ تو آج تو دنیا میں بہرے بنے ہوئے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے بنے ہوئے ہیں، دیکھنے کو تیار نہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، اور سننے کو تیار نہیں آیات قرآنیہ کو کہ ایمان اور ہدایت ان کو حاصل ہو جائے۔ لیکن کل قیامت کے دن کیا ہی دیکھنے والے اور سننے والے بنیں گے۔ اسمع بہم و ابصر بہم فرماتے ہیں کیا ہی سننے والے، یا سنائیے ان کو اور دکھائیے ان کو۔ ابصر بہم قرآن پاک کے اندر تو ہے اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا، مصنف نے ابصر کے بعد بھی بہم بڑھایا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں پر بہم محذوف ہے۔ کیوں حذف کر دیا گیا؟ اول بہم کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ صیغۃ تعجب، یہ دونوں تعجب کے صیغے ہیں، بمعنی ما اسمعہم و ما ابصرہم، کہ کیا ہی سننے والے اور دیکھنے والے بنیں گے۔ کب؟ یوم یأتوننا فی الآخرہ، سننے والے دیکھنے والے کب بنیں گے؟ جس دن ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے۔ آج تو اندھے اور بہرے ہیں، لیکن قیامت کے دن، آخرت کے دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو دیکھنے والے اور سننے والے بن جائیں گے۔ لیکن الظالمون من اقامت الظاہر مقام المضمر اليوم ای فی الدنیا فی ضلال مبین۔ اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہونا چاہیے تھا لیکنہم اليوم فی ضلال مبین، لیکنہم ضمیر ہونا چاہیے تھا، ضمیر کے ساتھ بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن ضمیر کے بجائے ظاہر کو لایا گیا۔ لیکن الظالمون، کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف یہی لوگ نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہوں گے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور جب وہ ظالم ہیں تو پھر وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں الظالمون، یہاں پر ظاہر کو ضمیر کے قائم مقام لایا گیا۔ الیوم ای فی الدنیا، یعنی دنیا کے اندر، آج یعنی دنیا میں کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ مبین ای بین بہی صم عن سماع الحق، جس کی وجہ سے، اسی گمراہی کی وجہ سے حق کے سننے سے بہرے بنے ہوئے ہیں اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ جو اللہ نے ان کے اوپر گمراہی کو مسلط کر لیا، اس گمراہی کی وجہ سے سننے کو تیار نہیں اور دیکھنے کو تیار نہیں۔ اے اعجب منہم یا مخاطب،
اسمع بہم و ابصر صیغہ تعجب ہیں، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تعجب سے پاک ہیں، تعجب تو اس آدمی کو ہوتا ہے، یہ تعجب وہ ذات کر سکتی ہے جس کو آئندہ کا علم نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے عجیب بات ہوئی۔ ہم آئندہ کل کیا ہوگا، آئندہ گھنٹے میں کیا ہوگا، آئندہ منٹ میں کیا ہوگا نہیں جانتے، اس لیے کسی نادر الوقوع حادثے پر یا واقعے پر تعجب پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس لیے اللہ کے علم کے اعتبار سے کوئی چیز قابل تعجب نہیں۔ تو پھر یہ تعجب کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ مخاطب کو تعجب پر ابھارنے کے لیے، ارے تم تعجب کرو، ہمیں تعجب نہیں، اس لیے فرماتے ہیں اعجب منہم یا مخاطب فی سمعہم و ابصارہم فی الآخرہ، یعنی تعجب تم کو ہونا چاہیے، اے مخاطب تم تعجب کرو ان کی طرف سے، کہ آخرت میں کیسے سننے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، بعد اس کے دنیا میں اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ خَوِّفْ يَا مُحَمَّدْ كُفَّارَ مَكَّةَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَتَحَسَّرُ فِيهِ الْمُسِيءُ عَلَى تَرْكِ الْإِحْسَانِ فِي الدُّنْيَا، اور نبی جی ڈرائیے ان لوگوں کو، کن کو؟ یعنی کفار مکہ کو، نبی جی ڈرائیے ان کفار مکہ کو، انذار اور تکلیف، نبی جی ڈرائیے ان کو یعنی کفار مکہ کو، اگرچہ کفار مکہ کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا لیکن مضمون عام ہے، سبب نزول کفار مکہ ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے عام ہے، یعنی ہر ایک کو ڈرائیے، کس سے؟ ہر ایک مکلف کو ڈرائیے، کس سے؟ حسرت والے دن سے، اور وہ حسرت والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ کس کے لیے حسرت کا دن؟ جہنمیوں کے لیے تو خاص طور سے، چنانچہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جب جنتی جس کو جنت میں جانا ہوگا کسی بھی مرحلے میں، جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا اور جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے تو موت کو چتکبرے مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ ہاں اے اللہ یہ موت ہے، تو پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے آج موت کو بھی موت دے دی گئی، اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس دن اہل جہنم کو حسرت ہوگی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، حسرت کا دن تو ہر ایک کے حق میں ہے، جنتیوں کے حق میں بھی اور جہنمیوں کے حق میں بھی۔ جہنمیوں کے حق میں حسرت کا دن ہونا تو ظاہر ہے، اور جنتیوں کے حق میں، کہ جنتیوں کے حق میں حسرت اس لیے ہوگی کہ ان کو جنت میں جا کر جب اعمال صالحات پر درجات اور ذکر اللہ پر درجات ملیں گے تو اس وقت وہ یہ افسوس کریں گے کاش کہ دنیا کا کوئی من ہمارا اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرتا تاکہ ہمیں یہاں پر اور مزید درجات مل جائیں۔ تو حسرت جنتی بھی کریں گے، لیکن کس پر؟ ان اوقات پر جن کو انہوں نے ضائع کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ، ڈرائیے نبی جی کفار مکہ کو حسرت والے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، کہ جس میں حسرت کرے گا کون؟ المسیء علی ترک الاحسان فی الدنیا، مسیء برائی کرنے والا کس پر حسرت کرے گا؟ دنیا میں نیکیوں کے ترک کرنے پر، چھوڑنے پر۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان، ایمان سب سے بڑی نیکی۔ تو مسیء بھی حسرت کرے گا اور محسن بھی حسرت کرے گا، برائی کرنے والا بھی حسرت کرے گا، اچھائی کرنے والا بھی حسرت کرے گا۔ اذ قضی الامر لهم فیہ بالعذاب، جس وقت کے فیصلہ کر دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے آخرت کے دن میں عذاب کا، وہم فی الدنیا غفلۃ عنہ، اور وہ لوگ دنیا میں اس عذاب کی طرف سے یا آخرت کے دن کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم فی غفلۃ عنہ، اور وہ لوگ دنیا میں عذاب کی طرف سے
یا آخرت کے یعنی قیامت کے دن کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. إِنَّا نَحْنُ تَأْكِيدٌ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْعُقَلَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِإِهْلَاكِهِمْ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فِيهِ لِلْجَزَاءِ، اور بے شک ہم ہی اِنَّا، یہ بھی ضمیر ہے جمع متکلم، اور نحنو بھی فرماتے ہیں نحنو تاکید کے لیے لایا گیا. اِنَّا نحنو تاکید، اِنَّا کی تاکید کے لیے نحنو لایا گیا. بے شک ہم ہی وارث بنیں گے زمین کے، ومن علیہا، پوری زمین کے. اب اس کے اندر ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب آ گئے، پھر خاص طور سے ذوی العقول کو بیان فرما رہے ہیں. انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون، ہم ہی وارث بنیں گے زمین کے اور ان کے جو کچھ زمین پر ہیں. یہ کیوں؟ من العقلاء، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور جب ذوی العقول کے وارث اللہ تو غیر ذوی العقول کے وارث بدرجہ اولا. فرماتے ہیں ومن علیہا من العقلاء وغیرہم، کیسے بنیں گے وارث؟ بإہلاکہم، سب کو ہلاک کر کر. ذوی العقول ہوں کہ غیر ذوی العقول، سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور باقی اگر کوئی رہے گا تو کون؟ اللہ جل جلالہ. جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، سب کی ہلاکت اور موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ چونکہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سب مر چکے ہوں گے، ذوی العقول ہوں کہ غیر ذوی العقول، سب مر چکے ہوں گے. اس لیے خود اللہ ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار. آج بادشاہت کس کی؟ صرف ایک اللہ. اسی کو مصنف فرماتے ہیں بإہلاکہم وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف تمام لوگ لوٹائے جائیں گے قیامت کے دن. اس لیے للجزاء، بدلہ دیے جانے کے لیے. وَاذْكُرْ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ أَيْ خَبْرَهُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا مُبَالِغًا فِي الصِّدْقِ نَبِيًّا، اور نبی جی ذکر کیجئے لوگوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے. یہ اہل مکہ کو بطور نصیحت کے کہا جا رہا ہے. تم لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے قرار دیتے ہو، اپنے آپ کو ان کا متبع قرار دیتے ہو، ان کو اپنا مقتدی مانتے ہو، تو ان کا تو خاص وصف توحید تھا. تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا متبع قرار دیتے ہو. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، تو تم لوگوں کو بھی اللہ کی توحید کا قائل ہونا چاہیے. وَاذْكُرْ لَهُمْ، ذکر کیجئے نبی جی کفار مکہ کے سامنے کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا یعنی ان کا واقعہ اور ان کا قصہ نقل کیجئے. کون سا قصہ؟ فرماتے ہیں یبدلو انہو کان صدیقا، کہ انہو کان صدیق، کہ ابراہیم کون تھے؟ صدیق. صدیق قرآن پاک کی ایک اصطلاحی لفظ ہے. صدیق یہ قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہے. اس کے معنی میں مختلف اقوال ہیں کہ صدیق کس کو کہتے ہیں. مختلف اقوال نقل کیے گئے. نمبر 1، وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے. نمبر 2، بہت زیادہ سچ بولنے والا. مصنف نے اسی معنی کو اختیار کیا. فرماتے ہیں صدیق ای مبالغا فی الصدق، بہت زیادہ سچ بولنے والا. اور تیسرا قول، جو شخص اعتقاد اور قول و عمل میں صادق ہو، یعنی جو دل میں اعتقاد ہو وہی اس کی زبان پر ہو، اور اس کا ہر فعل اور اس کی ہر حرکت اس کے اعتقاد اور قول کے تابع ہو. جو اعتقاد دل میں ہے، زبان اس کی تائید کرتا ہو، اور اس آدمی کے ہر حرکت اور ہر عمل اس اعتقاد اور قول کے تابع ہو، اس آدمی کو صدیق کہا جاتا ہے. یہ مختلف اقوال ہیں.
صدیقیت کے درجات متفاوت ہیں، مختلف درجے ہیں صدیقیت کے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، جو نبی ہوگا وہ صدیق ہوگا۔ ہاں اس کے برعکس نہیں ہو سکتا کہ ہر صدیق نبی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر صدیق نبی ہو۔ ہاں ہر نبی صدیق ہوگا، اس لیے تمام انبیاء کرام صدیق ہیں۔ پھر انبیاء کرام کے بعد صدیقیت میں سب سے بڑا درجہ حضرات صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے بڑا درجہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کو خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق قرار دیا۔ تو انبیاء کرام کے بعد صدیقیت میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہ کان صدیقا مبالغا فی الصدق، سچائی کے اندر خوب مبالغہ کرنے والے۔ نبیہ، اور ابراہیم کیا تھے؟ نبی۔ نبی یا تو نبوّن سے، جس کے معنی آتے ہیں بلندی کے، یا نبی نبعن سے، نبعن کے معنی آتے ہیں خبر کے۔ نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ غیب کی خبر دیتے ہیں، یا نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہی رفیع الدرجہ ہوتے ہیں، یعنی مخلوقات میں اپنے زمانے کی تمام مخلوق میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ کے ہاں رفیع الدرجات ہیں، اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات ہیں، تو تمام نبیوں کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہے۔ فرماتے ہیں نبی، اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا، وَيُبْدَلُ مِنْ خَبْرِهِ وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تو ابراہیم خبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَيُبْدَلُ مِنْ خَبْرِهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، نبی ابراہیم علیہ السلام کی خبر بیان کیجئے، قصہ بیان کیجئے۔ وہ قصہ کیا ہے؟ یہ اذ قال لأبیہ، یہ ہے قصہ۔ تو درمیان میں جو جملہ تھا انہ کان صدیقا نبیا، یہ جملہ ہے معترضہ، ورنہ اصل تو ہے وَاذْكُرْ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، یہ ہے اصل واقعہ جس کو بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے توحید کا ثبوت اور توحید کی دعوت ہے۔ اذ قال لأبیہ آزر، جس وقت کے فرمایا انہوں نے اپنے باپ سے، باپ کون؟ آزر، مصنف نام بیان کر رہے ہیں آزر، قول مشہور پر آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہے۔ پھر اکثر مفسرین نے اس کا نام تارخ لکھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جلالین نصف اول میں نام تارخ لکھا، خاء سے۔ اکثر مفسرین نے تارخ خاء سے، اور بعض مفسرین نے، جن میں خود جلال الدین سیوطی بھی ہیں، انہوں نے تارخ لکھا۔ بہرحال آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ قرار دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے، یعنی گویا کہ تارخ یا تارخ نام ہوا اور آزر لقب ہوا۔ 7ویں پارے کے اندر آزر کا لفظ آیا ہے، تو آزر لقب ہوا، تارخ یا تارخ نام ہوا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ نہیں، آزر نام ہے اور انہی کا نام تورات کے اندر تارخ لیا گیا۔ گویا کہ دو نام ہیں ان کے، آزر لقب نہیں بلکہ آزر بھی نام ہے اور تارخ بھی نام ہے۔ تورات میں نام تارخ اور قرآن میں نام آزر، تو ایک آدمی کے دو نام ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی اس آدمی کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے دو نام ہیں، آزر اور تارخ۔ قول مشہور تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا کا نام ہے اور تارخ والد کا نام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آزر چچا کا نام اور تارخ والد کا نام۔ نمرود کی وزارت میں، نمرود کی بادشاہت میں آزر کو وزیر بنا دیا گیا تھا، تو وزارت کی وجہ سے اس نے شرک اختیار کیا۔ اور اہل عرب کے اندر مشہور ہے
کہ وہ باپ کو اور چچا کو باپ کا درجہ دیتے ہیں اور چچا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو عرب کے قاعدے کے مطابق یا عرف کے مطابق قرآن نے آزر کو یعنی چچا کو باپ قرار دیا۔ دوسرا قول یہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جلالین نصف اول کے اندر تو جو تفسیر کی وہ تو مشہور قول کے مطابق کہ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ قرار دیا، لیکن علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی جو دیگر تصانیف ہیں ان تصانیف میں سیوطی کا رجحان یہی ہے کہ آزر باپ نہیں بلکہ آزر چچا ہے اور باپ تعارف ہیں۔ اگرچہ جلالین میں قول مشہور کے مطابق تفسیر کی، لیکن اپنی دیگر تصانیف کے اندر رجحان یہ ظاہر کیا کہ آزر باپ نہیں بلکہ آزر چچا کا نام ہے۔ اذ قال لأبیہ آزر، جس وقت کے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یا اپنے چچا آزر سے، یا ابتی، اے میرے باپ، کیونکہ چچا کو باپ کہنا عرب کی عادت اور عرف میں شامل ہے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، ابتی فرماتے التاء عوض عن یاء الاضافہ، اصل کیا تھا؟ یا ابی، اب باپ، میرا باپ، ابی، یا ابی، یا کو تا سے بدل دیا گیا، یا ابی کے بجائے یا ابتی۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ عوض التاء عوض عن یاء الاضافہ، تا جو ہے وہ یاء اضافت کے عوض میں ہے۔ ولا یجمع بینہما، فرماتے ہیں دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی یا ابتی نہیں کہا جائے گا، تا اور یا دونوں کو جمع کر کر نہیں کہا جائے گا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ پھر عوض اور معوض دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اس لیے یا ابتی اگر کہا جائے گا تو یا کے بغیر، اور اگر یا لگانی ہے تو پھر تا کو ختم کرنا پڑے گا، یا ابھی کہا جائے گا۔ وَكَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، اور وہ بتوں کو پوجا کرتا تھا، اور بتوں کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی قوم ستاروں کو بھی پوجتی تھی، جیسے 7ویں پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو یہ صرف بت پرستی نہیں تھے بلکہ نجوم پرست بھی تھے، ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ وَكَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ لَا يَكْفِيكَ شَيْئًا مِنْ نَفْعٍ أَوْ ضُرٍّ، کس لیے عبادت کرتے ہیں، کس لیے پوجتے ہیں؟ ارے کیا وجہ ہے؟ آپ عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، یعنی بت لا يسمع ولا يبصر، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے آپ کی دعا کو نہ دیکھتا ہے آپ کی عبادت کو، اور جب وہ آپ کی عبادت اور آپ کی دعا کے سننے کے قابل نہیں ہے، سننے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو لا یغنی عنک شیئا، تو پھر آپ کے کام کیا آئے گا؟ بھائی دیکھ کر یا سن کر ہی تو مدد کی جاتی ہے۔ آدمی جب کسی کا ایک جب دوسرے کا تعاون کرتا ہے تو کب؟ یا تو دیکھ کر یا پھر سن کر۔ کسی نے، ہم نے سامنے والے کی حالت کی کمزوری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جی چاہا تعاون کیا جائے۔ کسی نے آ کر ہمیں کسی محتاج کی محتاجگی بتلائی، ہم نے سنی، جی چاہا اس کا تعاون کرنے کو۔ تو آدمی تعاون یعنی مدد کرتا ہے یا تو سن کر یا دیکھ کر۔ بت نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں تو پھر آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، غیب کو بھی اور موجود کو بھی، جو موجود ہے اس کو بھی اور جو موجود نہیں ہے اس کو بھی۔ اس لیے اللہ ہر جگہ ہر وقت مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ أَيْ لَا يَكْفِيكَ شَيْئًا، اور نہیں کافی ہو سکتا ہے وہ آپ کو ذرہ برابر، نہ نفع پہنچانے کے اعتبار سے اور نہ دفع ضرر کے اعتبار سے، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ آپ سے ضرر کو دور کر سکتا ہے، من نفع او ضر۔
یا ابتی، اس آیت کے ذریعے سے سبق دیا گیا. کیا سبق دیا گیا؟ ایک سبق تو یہ دیا گیا کہ اگر خاندان کا کوئی واجب الاحترام آدمی غلط راستے پر چل رہا ہو، دین کے اعتبار سے خاندان کا کوئی واجب الاحترام، باپ، چچا، دادا، نانا، ماموں، واجب الاحترام آدمی اگر کوئی دین کے اعتبار سے غلط راستے پر چل رہا ہو، صحیح راستے پر نہ ہو، تو اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنا یہ اس کے احترام کے خلاف نہیں ہے. یوں نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اس کے احترام کے خلاف کیا، آپ کو اس سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. وہ بڑے ہیں بے شک بڑے ہیں، لیکن اگر بڑا کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی رہنمائی کرنا یہ اس کے احترام کے خلاف نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم اپنے والد یا اپنے چچا کو ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو دعوت حق اور اصلاح کا کام اپنے گھر اور خاندان سے شروع کرنا چاہیے، اور خاندان سے دعوت حق اور اصلاح کا کام کی ابتدا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کیا فرمایا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نبی جی ڈرائیے. چنانچہ اس آیت شریفہ کے نزول کے بعد اللہ کے نبی نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان کو جمع کیا، صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر سب کو جمع کیا. اسی پر ابو لہب نے کہا تھا، ارے تبا لک، ارے کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا؟ لہذا جمع تھا نا، تیرے لیے کم بختی اور ہلاکت و نعوذ باللہ. اللہ کے نبی سے کہا تھا تبا لک، تیرے لیے ہلاکت اور کم بختی ہو، لہذا جمع تھا نا. صرف اتنی ہی بات کہنے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے عذاب سے ڈرائے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بتلاؤ اگر میں تم لوگوں سے یوں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر تیار کھڑا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر میں یوں کہتا ہوں کہ تمہارے شرک کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس پہاڑی کے پیچھے آ چکا ہے، کسی بھی وقت تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا. تو جو لوگ اللہ کے نبی کو صادق قرار دے رہے تھے وہی اللہ کے نبی کو گالیاں دینے لگے. اسی وقت ابو لہب نے کہا تبت لک، اسی پر نازل ہوئی تھی تبت یدا ابو لہب، جو نازل ہوئی تھی وہ اس موقع پر نازل ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ ایک قاعدہ کیا ہے کہ آدمی کو اپنے خاندان، اپنے گھر والوں سے دعوت حق اور اصلاح کا کام شروع کرنا چاہیے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس کچھ علم آیا ہے، ما لم یأتی کا، جو علم آپ کے پاس نہیں ہے. کہیں کا علم؟ وحی کا علم، من بعضیت کے لیے وحی کا علم، من العلم وحی کا علم، یا توحید کا علم، یا آخرت کا علم. تینوں قول ہیں. من العلم ای من التوحید، من علم التوحید، یا من علم الوحی، یا من علم الآخرہ. فاتبعنی، جب میرے پاس علم ہے تو آپ میری بات مانیے، توحید کو اختیار کیجیے. اہدی کا صراطا طریقا سویا، مستقیما، میں آپ کی رہنمائی کروں گا ایک سیدھے راستے کی طرف، کیونکہ میرے پاس توحید کا راستہ ہے. آپ میری بات مانیے، میں آپ کو توحید کے راستے پر لے کر چلوں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے. تو حضرت ابراہیم کے والد شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، شیطان کو تو نہیں پوجتے تھے، شیطان کو تو نہیں سجدہ کرتے تھے. اس لیے صاحب جلالین فرماتے ہیں بطاعتک ایاہ فی عبادت الاصنام، عبادت تو کس کی کرتے تھے؟ بتوں کی، شیطان کی نہیں. لیکن بتوں کی عبادت کی طرف رہنمائی کس نے کی تھی؟ شیطان. شیطان ان کو یہاں پر لے کر آیا تھا. تو شیطان کی اطاعت کی بتوں کی عبادت کرنے میں گویا کہ اسی کی عبادت کی.
جب اس کی ایسی اطاعت کر لی کہ اس کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت پر آ گئے تو گویا کہ اسی کی عبادت کی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر. اس لیے فرماتے ہیں بطاعتک ایاہ فی عبادت الاصنام، اس شیطان کی اطاعت کر کر بتوں کی عبادت کے بارے میں. گویا کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ شیطان کی بات کو مان لینا. شیطان نے بتوں کو پوجنے کو کہا، وہ بتوں کے پوجنے میں لگ گئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا انتہائی نافرمان ہے. دیکھو شیطان کے مقابلے پر اللہ کی کون سی صفت لائے؟ رحمان. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جس پر ہر وقت لعنت برستی ہے اور رحمان جس کی طرف سے ہر وقت رحمت برستی ہے. اس کے اوپر لعنت اور اس کی طرف سے مستقل رحمت. تو ان الشیطان کان للرحمن عصیا ای کثیر العصیان، کہ کیا ہے کہ شیطان تو رحمان کا بہت زیادہ نافرمانی کرنے والا. شیطان کے تو اور بھی بہت سے جرائم ہیں، شیطان کے جرائم تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن سارے جرائم کو چھوڑ کر کیا بیان کیا؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہونے والے سارے جرائم کی جڑ اور اصل کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. جو آدمی اللہ کی نافرمانی پر آ جائے گا وہ اور دیگر جرائم اور گناہوں کو کرے گا. نماز کو چھوڑے گا، روزے کو چھوڑے گا، فلم دیکھے گا، گانوں کو سنے گا، وقت کو ضائع کرے گا. کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی آ گئی. اور جو اللہ کی فرما برداری پر آ جائے گا وہ سارے جرائم چھوڑ دے گا. اس لیے شیطان کے لیے کیا بیان کیا؟ عصیان. شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اور جب وہ اللہ کا نافرمان ہے تو دیگر جرائم کا بھی مرتکب ہے. اے کثیر العصیان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ان لم تتب. ابا جان میں تو ڈرتا ہوں، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، کیسے؟ ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ پہنچ جائے. دیکھو یہاں پر بھی اللہ کی کون سی صفت؟ رحمان. کہ رحمان کو اپنی صفت رحمانیت کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ شفقت کا کیا کروں؟ شفقت کا معاملہ کروں مخلوق کے ساتھ. لیکن اگر مخلوق میں ہی سے ہی کوئی اس کی نافرمانی پر مصر رہے تو پھر وہ عذاب نازل کرتا ہے. ورنہ اصل تو وہ کیا ہے؟ رحمان. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ڈر ہے مجھ کو کہ پہنچ جائے آپ کو. کب؟ آئندہ، مستقبل میں. اس لیے آگے کیا قید لگائے؟ ان لم تتب ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ پہنچ جائے آپ کو مستقبل میں. اسی لیے خوف سے تعبیر کیا. انی اخاف، مجھ کو ڈر ہے کہ پہنچے آپ کو عذاب رحمان کی طرف سے اگر آپ شرک سے توبہ نہیں کریں. ورنہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان لے کر آ جائیں، توحید قبول کر لیں. فتکون للشیطان ولیا، پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی شیطان کے دوست بن جائیں گے، ساتھی بن جائیں گے. ولیہ اے ناصرا و قرینا. مصنف نے ولیہ کی دو تفسیر کی، ناصر، قرین. ناصر کسے کہتے ہیں؟ مددگار. اور قرین کسے کہتے ہیں؟ ساتھی. تو یہ دوسرے معنی تو درست ہیں ولی کے. یہاں پر ولیہ کی تفسیر قرین سے اگر کی جائے وہ درست ہے. کہ کیوں؟ کیونکہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے ماننے والے کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو گویا کہ دونوں عذاب کے اندر ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں. لیکن ناصر کسے کہتے ہیں؟ مددگار. تو جہنم میں جانے کے بعد تو کوئی ایک دوسرے کا مددگار نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی مدد کر سکے.
جہنم میں جانے سے پہلے تو مدد مانگیں گے ایک دوسرے سے، لیکن جہنم میں جانے کے بعد کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے امام بیضاوی وغیرہ نے ولیہ کی تفسیر صرف قرین کے ساتھ کی کہ پھر آپ بھی عذاب میں شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، کیونکہ آپ دنیا میں اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں اس کی مان کر، تو آخرت میں بھی عذاب کے اندر اس کے ساتھی بنے گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، حضرت ابراہیم تو انتہائی نرمی کے ساتھ یا ابتی کہہ کر بات کر رہے ہیں، اے ابا جان، اے ابا جان، احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، لیکن باپ نے جب جواب دیا انتہائی سختی کے ساتھ، تو یا ابتی کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا بنیا، ارے بیٹے ذرا سن، لیکن بیٹا کہنے کے بجائے نام لے کر اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بیٹا بھی کہنے کو تیار نہیں، سختی، درستی، اراغب انت، ارے کیا تو اعراض کر رہا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ اراغب انت عن آلہتی، رغبت، جب رب کا صلہ ان کے ساتھ آئے تو معنی اعراض کے ہوتے ہیں، کیا تو اعراض کرنے والا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ فتعیبھا، تو ان پر عیب لگاتا ہے، یوں کہتا ہے کہ وہ عبادت کیے جانے کے لائق نہیں، وہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لئن لم تنتہی عن التعرض لها، اگر تو نہیں رکا ان سے تعرض کرنے سے، یعنی ان کی برائی بیان کرنے سے یا اپنی توحید کی دعوت سے، لئن لم تنتہی، اگر تو میرے بتوں کی برائی کرنے سے نہیں رکا یا تو اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے سے نہیں رکا، لأرجمنک، تو میں تجھ کو رجم کر دوں گا۔ کیسے؟ بالحجارتی، یا تو سنسار کروں گا پتھروں کے ذریعے سے، یہاں تک کہ یا تو مر جائے یا تو میرا راستہ چھوڑ دے، او بالکلام القبیح، یا پھر یعنی تجھ کو برا بھلا کہوں گا، گالیاں دوں گا، برا کلام تیرے بارے میں کہوں گا، او بالکلام القبیح فاحذرنی، لہذا مجھ سے بچ کر رہ، میرے راستے میں نہ، میرے پاس آ کر زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، فاحذرنی، مجھ سے دور رہے، میرے قریب مت آ، مجھ سے بچ کر رہ، ورنہ یا تو جواب میں تجھ کو برا کہوں گا یا پھر جواب میں تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ واہجرنی ملیہ، مجھ کو چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے، اے دہرن طویلا، ملیہ کا ایک ترجمہ تو مصنف نے کیا ملیہ، اے دہرن طویلا، ملیہ کا دوسرا ترجمہ کیا گیا واہجرنی ملیہ، اے واہجرنی سالمہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اے اعتزلنی سالما لا یصیبک منی مضرۃ، بس مجھ سے دور چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیرے ساتھ کسی برائی کا معاملہ کروں۔ بیٹا ہونے کا اتنا تو خیال کر رہا ہوں کہ تیرے سے کہہ رہا ہوں کہ بس چلا جا، مجھ سے دور چلا جا، سالم، صحیح سالم ہو کر، اگر اسی طرح کرتا رہے گا تو پھر میری طرف سے تجھ کو تکلیف پہنچے گی۔ تو ملیہ کا دوسرا ترجمہ سالم کا بھی کیا گیا۔ یہ تو بتلاؤ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہ سمجھ میں آئے تو بلا تکلف کہنا، سمجھ آئی بات؟ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھو، سبق میں پوچھنے کا موقع نہ ہو دارالفتہ میں آؤ، دفتر میں نہیں، کبھی کتاب لے کے دفتر میں پہنچ لیے، دارالفتہ میں آؤ۔